أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الف لام میم. اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلیں. جزاکم اللہ احسن الجزاء. حضرات، بے عملی کیسے دور ہو کے موضوع پر آپ حضرات خطاب سماعت فرما رہے تھے. اب آپ کے سامنے ایک نہایت ہی عظیم ترین موضوع جس کے تعلق سے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے اچھی جگہ کون سی ہے، بتایا گیا مساجدہا، مسجدیں دنیا کی سب سے اچھی اور بھلی جگہ ہے. تو مسلم معاشرے میں، مسلم سماج اور سوسائٹی میں مسجد کا کیا مقام ہے، مساجد کے کیا کردار ہیں، یہ ہمارے پاور ہاؤس، ہمارے پارلیمنٹ اور اسمبلی ہال ہیں، اور ہمارے سارے ملی، سماجی، جماعتی، قومی سارے مسائل کے حل کی جگہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے درس و تدریس کا مرکز اور محور ہے. اس عنوان کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کے سامنے فضیلۃ الشیخ عبدالقدیر صاحب عمری حفظہ اللہ الفرقان ایجوکیشن سوسائٹی کے مبانی اور مؤسس آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور مساجد کا کردار قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. قابل احترام صدر جلسہ، معزز سامعین، علماء اعظام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے دو چیزوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کا میں آغاز کروں گا. پہلی چیز یہ ہے، کوئی بھی چیز دنیا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس میں اللہ کی مدد شامل ہو. اللہ کی مدد کے بغیر ایک چھوٹی سی چھوٹی کارروائی بھی نامکمل اور ناکام ہے. یہ تو ماشاءاللہ ایک جلسہ ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والا، بے عملی کو دور کرنے والا، ہمیں جگانے والا ایک روزہ مکمل، ایک کانفرنس، ایک جلسے کی صورت ہے اس کی. یہ اگر کامیاب ہونا ہے، اللہ کی مدد ہوگی تو ضرور کامیاب ہوگا، اور اللہ کی مدد کے لیے دعا کی ضرورت ہے. محنت کرنے والوں نے مہینوں سے محنت کی ہے، دنوں سے نہیں، ہفتوں سے نہیں.
گلی گلی کوچوں کوچوں میں جا کر مہینوں سے اپنا وقت لگایا ہے. اللہ کی مدد اگر اس میں شامل حال ہو گئی، قسم اللہ کی یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے لیے میں آپ سبھی حضرات سے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں. اللہ جس نے جو محنت کی ہے اس کو وہ اجر عطا فرما، اور اس کا دل، اس کا کلیجہ آج تڑپ رہا ہوگا، مار رہا ہوگا. کرنٹ جاتا ہے تو سب سے پریشانی اسے ہوتی ہوگی. اگر بارش پڑتا ہے، ٹینٹ بھیگتا ہے، اسے لگ رہا ہوگا کہ میں بھیگ رہا ہوں. اللہ اس کی پریشانی کو تو دور فرما، تیری تو ایسی مدد نازل فرما کہ یہ جلسہ جتنے بڑے بڑے علماء، ماشاءاللہ ہم تو یہاں رہنے والے لوکل لوگ ہیں، ہم تو کہتے رہتے ہیں، جو باہر سے بڑے علماء آئے ہیں الحمدللہ، اللہ انہیں سننے اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے اللہ ہمیں تو توفیق عطا فرما. یہ اس وقت ممکن ہے جب تیری مدد شامل حال ہوگی. پہلی بات یہ آپ سے میں دعا کی درخواست کر رہا ہوں. دوسری بات، آپ کو معلوم ہے پروگرام 10 بجے سے شروع ہونے والا تھا، لیکن پروگرام 1.5 گھنٹہ لیٹ شروع ہوا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ. اس لیے ہمارے اوقات کم کر دیے گئے ہیں اور مجھے خوشی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہم یہاں رہنے والے لوگ، ہمارا وقت آدھے گھنٹے سے 15 منٹ، 15 سے 5 منٹ بھی اگر کر دیا جائے تو 5 منٹ میں جو چیز اللہ کو جس کے دل دماغ میں بٹھانی ہے اللہ بٹھا دے گا. ہمارے ہاتھ میں بٹھانا نہیں ہے، تاثیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سدھارنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاتھ میں صرف کہنا ہے. ہمارے بس میں، ہمارے کنٹرول میں قرآن کی آیتیں اور حدیث بتانا ہے، سدھار کے یہاں سے اٹھانا، یہاں سے دلوں کو تبدیل کر کے لے کر جانا، یہ محض اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہم اپنے اوقات کو کم کر کے، مجھے ویسے بھی ہمارے قابل دوست نے 25 منٹ، میں 25 میں نہیں بولوں گا انشاءاللہ، ہو سکتا ہے 15 10 جتنے منٹ مجھے لگے ہاں میرا موضوع ادا ہو گیا، میں اسی وقت سلام کر کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ، تاکہ دوسرے لوگ آئیں اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو بڑے بڑے مضامین ہیں اس کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کریں. چلیے، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، مساجد کا کردار میرا موضوع ہے. ہماری زندگیوں میں، اسلامی تاریخ میں مسجد کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. عہد نبوی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کا کردار کیا ہوا کرتا تھا، آج مساجد کی حیثیت کیا ہے. وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ایک ہمارے استاد کا ایک قول، جی ہاں، امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ آدمی ہوا کرتا تھا جو وقت کا خلیفہ. حضرت عمر کو تو امامت کرتے ہوئے مارا گیا، نماز فجر میں چھرا بھونکا گیا حضرت عمر کے پیٹ میں. امام وہ انسان ہوتا جو خلیفہ، مسلمانوں کا بادشاہ جو ہوتا، وہ امام ہوتا تھا. اس کی ایک اہمیت، ایک فضیلت، ایک اطاعت لوگوں کے دلوں میں ہوا کرتی تھی. آج ایسا نہیں. ہمارے استاذ نے بڑی اچھی بات کہی، 10 منٹ عوام امام کے پیچھے. کتنے منٹ؟ باقی امام عوام کے پیچھے. 10 منٹ امام کے پیچھے عوام ہے اور باقی امام عوام کے پیچھے. یہ حیثیت امامت کی ہمارے پاس آ گئی ہے. اس کی ہر چھوٹی ضرورت کے لیے امام عوام کے پیچھے، اس کی ہر مجبوری کے لیے امام عوام کے پیچھے. ہمارے پاس نہ مسجد کی حیثیت، نہ مسجد کی امامت کی حیثیت. ہم نے اس کو اتنے نیچے گرا دیا ہے. یہ کہنے دیجئے مجھے انشاءاللہ ڈرائیور کی کوئی حیثیت ہوگی ہمارے پاس جو ہمارے گھر کی گاڑیاں چلاتا ہے، مگر اتنی ہی حیثیت ہمارے مساجد کے امام کی ہمارے پاس نہیں ہے میرے بھائی. آگے سنیے، ابھی اسلام کے اندر مساجد کی کیا اہمیت اور کیا ہونی چاہیے. کچھ بھی بولنے سے پہلے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے، آپ اسے تسلیم کریں گے؟ کوئی دم نہیں ہے انشاءاللہ میں. جی، اپنے کانسیپٹ کو بدلیں گے، اپنے دماغ کو بدلیں گے انشاءاللہ. قرآن کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی مسجد کی فضیلت کے تعلق سے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. قرآن کہتا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے، بے شک جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے، بے شک جو آدمی اللہ کا گھر، مساجد اللہ کا گھر بناتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہی آدمی اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہو، یوم آخرت پر ہو، اور وہ نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، سوائے اللہ کے کسی اور کو نہ ڈرتا ہو. یہی انسان مہتدین میں سے ہے، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے. میرے بھائیو، یہ آیت کریمہ الحمدللہ ذرا غور سے سنیں انشاءاللہ.
ذرا غور سے سنیں, قرآن مجید میں مسجد کو مسجد نہیں کہا گیا, مساجد اللہ کہا گیا ہے. کیا لفظ ہے جی؟ اللہ کی مسجد. مسجد خالی نہیں ہے لفظ, مسجد کے ساتھ اللہ نے اپنے لفظ کو جوڑ لیا ہے. مساجد اللہ, قرآن کی آیت ہے یہ, انما یامر مساجد اللہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ. آپ مسجد کا ذکر قرآن میں سنیں گے اللہ کے نام کے ساتھ. اس کے نام کے ساتھ, جو اللہ کی مسجد بناتا ہے, جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے. یہ ایک لفظ اگر کچھ لے کر جاؤ, نہ لے جاؤ میری تقریر سے, یہ ایک لفظ لے کر جاؤ. اللہ نے مسجد کو اپنے نام سے جوڑا ہے. مسجد کی قدر, اس کی منزلت, اس کی فضیلت, اس کی اہمیت یہ ایک لفظ میں بتائی جا رہی ہے جی. اللہ نے مساجد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے میرے بھائی. بڑی فضیلت ہے مساجد کی. آگے آ جائیں, ایک حدیث صرف وقت کی قلت کی بنیاد پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا رأیتم الرجل, اگر تم کسی آدمی کو دیکھو, یعتاد المساجد, لگاتار مسجدوں کو جا رہا ہے, صبح شام اس کا وقت مسجد میں گزرتا ہے, مسجد کو آنا جانا ہے اس کا. کہاں پر؟ مسجد کو آنا جانا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاشهدوا له بالایمان, تم اس کے ایمان کی گواہی دو, کہو کہ یہ مومن ہے. مسجد کو آنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد کو آنے جانے والا آدمی ہے اس کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے میرے بھائی. مسجد کوئی معمولی جگہ نہیں. یہ دو باتیں اس کی فضیلت وقت کی قلت کی بنیاد پر میرے بھائی. تعمیر مساجد, مسجد کو جو تعمیر کرتے ہیں, جو بھی حضرات تعمیر کرتے ہیں, ان کی کیا فضیلت ہے. اور مسجد کو بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے, دماغ میں رکھ لیجئے. جو آدمی مسجد بناتا ہے, کئی گھنٹے ہم نے دیکھا ہے آفیسوں کے باہر جا کر بیٹھے رہتے ہیں. آپ 1:30 بجے آ جائیے, 1:30 بجے جائیں گے, کہیں گے 2:30 بجے ملاقات ہوگی. کتنے آفیسز کے چکر, کتنے گھروں کے چکر, کتنے لوگوں کے چکر, کتنی جگہ پر جا کر یہ آدمی ایک بھکاری بن کر, مگر بھکاری بنتا ہے اللہ کے گھر کے خاطر. کس کے گھر کے خاطر؟ زور سے بولیے, اللہ کے گھر کے خاطر بھکاری بن کر, ذلت برداشت کر کے. کوئی 100 روپے چندہ دیتا ہے, کوئی 1000 روپے چندہ دیتا ہے. کیسے اللہ کی مدد آتی ہے اور ایک اللہ کا گھر کھڑا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. معمولی نہ سمجھے بھائی. کیا بھائی مائک سسٹم مسجد میں برابر نہیں رکھے ہیں, کرنٹ کا برابر انتظام نہیں ہے, یو پی ایس برابر نہیں رکھا گیا ہے. اس مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے کتنے چپل گھٹے ہیں, کتنی تکالیف برداشت کیے ہوئے ہیں, آپ ان لوگوں سے پوچھئے میرے بھائی. اور اس کی فضیلت اللہ کے نبی نے صرف 2 باتیں. جو آدمی مسجد بناتا ہے, لمبا وقت نہیں ہے, باتیں بھی لمبی نہیں ہو سکتی, صرف 2 حدیثیں بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ذرا غور سے سنیں حدیث کتنی اچھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ, جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا. کس کے لیے؟ زور سے جی, اللہ کے لیے. ہاں, میرا جھگڑا امام صاحب سے ہو گیا, ہمارے محلے میں مسجد نہیں, چلو مسجد بنائیں گے. میرے لیے نہیں, میرا جھگڑا متولی سے ہو گیا, وہ فین ڈالنے نہیں دیتا مسجد میں, مجھے گرم پانی نہیں رکھتا, اس لیے میں نے الگ مسجد اللہ کے لیے. جو مسجد اللہ کے لیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, عرب میں مساجد کی کثرت, گلف میں مساجد کی کثرت ہے, ہر گلی میں ایک مسجد ہے, کون سی مسجد میں نماز پڑھیں جی؟ کس مسجد میں؟ گلی میں آپ جائیے عرب دنیا کے اندر, گلی گلی میں 2-3 مسجدیں آپ کو مل جائیں گی, کون سی مسجد میں نماز افضل ہے؟ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جو مسجد سب سے پہلے بنائی گئی ہے اس کی نیتوں میں خلوص ہے, وہ ضرورت کی بنیاد پر بنائی گئی ہے, اس مسجد میں جا کر نماز پڑھو تمہیں زیادہ ثواب ملے گا جی. ضرورت کی بنیاد پر اللہ کے خاطر مسجدیں بنائی جائیں, اپنے لیے نہیں, غصے کی بنیاد پر نہیں, خاندان قبیلے اپنی سہولتوں کی بنیاد پر نہیں. اس کے لیے کیا نبی کا لفظ سنو میرے بھائی. مسجد کتنی بڑی ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کا مفحصی قطات, ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بنائے. کتنی؟ اب تو نیند بھاگے گی تمہاری. کتنی مسجد؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر. حدیث کا لفظ اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے, ابن ماجہ 730/8 صحیح حدیث ہے. ابن ماجہ 730/8 نبی فرماتے ہیں پرندے کے گھونسلے کے برابر کوئی جامع مسجد کی بات نہیں ہے, 10,000 اسکوائر فٹ کی مسجد کی بات نہیں ہے. نبی کا لفظ ہے کہ مفحص قطات, ایک پرندہ ہے
اس کے گھونسلے کے برابر اگر کوئی مسجد بناتا ہے کیا ملے گا؟ او اصغر، قربان جائے اس لفظ پر، وہ گھونسلا بھی نہیں، اس سے چھوٹی مسجد کسی نے بنائی. گھونسلے میں نماز نہیں پڑھی جاتی، جماعتیں نہیں ہوتی. مثال نبی نے دی ہے، مثال نبی نے دی، اس سے چھوٹی کسی نے مسجد بنائی. بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، اللہ یہ نہیں دیکھے گا اس نے چھوٹی بنائی ہے بڑی بنائی ہے، اس کی مسجد میں جھومر 80,000 کا ہے 1,00,000 کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا. اس کے بدلے اللہ اسے جنت میں ایک گھر بنائے گا. جی چھوٹا بھی ہو. کون کون تیار ہے بھی یہاں؟ اٹھائیے ہاتھ. جی بارک اللہ فیکم. بس آپ کا مذاق نہیں، بس ایسے ہی پوچھنے کے لیے میں نے اٹھا دیا، میں نے پوچھ لیا. یہ حدیث ہے. دوسری حدیث، بہت ساری حدیث ہم نے نوٹ کی، لیکن ایک اور حدیث وقت کی قلت کی بنیاد پر جو مجھے بڑی پیاری لگتی، صحیح مسلم حدیث نمبر 670 پر ایک بڑی اچھی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد کے بارے میں، من توضأ وجاء المسجد فهو زائر اللہ. اللہ اکبر. جس نے گھر میں وضو بنایا اور مسجد کو آیا، چلا آیا، گھر میں وضو بنایا چلا مسجد کو چلا آیا، فهو زائر اللہ، وہ اللہ کا مہمان ہے. کس کا مہمان؟ اللہ اکبر. مسجد کو آنے والا اللہ کا مہمان، یہ نبی کا لفظ فهو زائر اللہ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں قربان جائے، اور مزور پر وحق علی المزور، مہمان میزبان پر یہ حق ہے ان یکرم الزائر، کہ وہ مہمان کی عزت کرے. کچھ سمجھ میں آیا؟ کچھ سمجھ میں آیا؟ آیا سمجھ میں؟ وضو بنا کر گھر سے آنے والا اللہ کا مہمان. آگے نبی فرماتے ہیں میزبان پر حق ہے، ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. آیا وہی سمجھ میں؟ کیا آیا؟ اللہ کے مہمان عزت کون کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ عزت کرے گا ان لوگوں کی جو گھر سے وضو بنا کر، دوسرے کیا کریں گے ہماری عزت میرے بھائی؟ کون ہمیں ریسپیکٹ، ڈیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ، یہ بازو رکھو نا بھائی، اس کو بازو رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عزت بخشنا چاہے گھر سے وضو بنا کر مسجد کو آنے والے کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ کا مہمان قرار دیا ہے. اور بے شمار احادیث ہیں. وقت نہیں ہے اور میں نے وعدہ بھی کر لیا کہ مجھے لگے گا تو میں بات ختم بھی کر لوں گا. میں بس آگے چلتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد اور آج کے مساجد، یہ کردار بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. آج مساجد کی کمی نہیں ہے. ہر شاہراہ پر، ہر چوک پر، ہر گلی کوچے میں لوگوں نے مسجدیں بنا دی ہیں. 1000 سال جو انہوں نے حکومت کی، مساجد کی کمی نہیں ہے. آرکاٹ ضلع میں ہم جا کر دیکھتے ہیں، ایک نواب نے شرط میں آ کر 300 مسجدیں بنائی. کتنی؟ آج وہ مساجد استبل خانے، گھوڑوں کو باندھنے کی جگہ، کچھ لوگ بیٹھ کر کھیلنے کی جگہ لوگوں نے بنا لیا ہے. مساجد کی کمی نہیں ہے. آج کمی ہے توحید کی مساجد کی. کمی کس کی ہے؟ ہاں جی ہاں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارے جانے والے مساجد بے شمار ہیں. ہر گلی کوچے میں جامعہ مسجد کے نام سے مشہور ہیں. آج اگر ضرورت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس آیت کی مصداق والی مسجد کی ضرورت ہے. مساجد اللہ کے گھر ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو نہ پکارا جائے. ایسی مساجد کی کمی ہے میرے بھائی. ایسی مساجد نہیں ہے آج. ایسی مساجد نہیں. شرک کی مساجد، بدعت کی مساجد بے شمار ہیں. ضرورت ہے توحید کی مساجد کی. بنائیں گے جی. آج ایسی مساجد کی بھی بھرمار ہے میرے بھائی، جہاں پر قرآن کو نیچے رکھ کر عظمت قرآن کانفرنس ہے. صبح میں کسی اور کتاب کا درس، شام میں کسی اور کتاب کا درس. ان مساجد کی بھی کمی نہیں ہے. کمی ہے ان مساجد کی جہاں صبح میں قرآن کا درس اور شام میں حدیث کا درس، جہاں دامن اگر تھاما جائے کتاب و سنت کا، تقریر اگر کی جائے، واز اگر کیا جائے، جمعہ کا خطبہ اگر دیا جائے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ مساجد نہیں ہے. گنے چنے جی ہاں انگلیوں پر ہم گن سکتے ہیں. ان مساجد کی ضرورت ہے میرے بھائی. آخری ایک بات، ضرورت ان مساجد کی ہے جہاں مردوں کے ساتھ، بولیے نا بھائی، عورتوں کو حق دیا جائے. مردوں کے ساتھ عجیب تماشا ہے. گھر اللہ کا، قانون بندے کا. تماشا کیا ہے؟ بڑا عجیب تماشا ہے. گھر اللہ کا ہے، عورت اندر نہیں آ سکتی، ناٹ پرمیٹڈ. اللہ کا گھر، قانون بندے کا. آج ضرورت ہے ایسی مسجد کی، گھر بھی اللہ کا اور قانون بھی.
اللہ کا ہو. جی ہاں, نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے نہ روکو, نبی نے فرمایا. لیکن ہمارے مفتی صاحب فتوا دیتے ہیں نہیں ہے, یہ نبی نے فرمایا ہوگا. آج فتنوں کا دور ہے, اس لیے قرآن و حدیث ایک پلڑے میں, میرا فتوا ایک پلڑے میں, میں فتوا دیتا ہوں بنگلور کی کسی مسجد کے اندر عورت نہیں آ سکتی. عورت اتنی ناپاک ہوگی کہ مسجد میں آئے گی تو شاید مسجد گندی ہو جائے گی. آج ضرورت ہے میرے بھائی ایسی مسجدوں کی جہاں پر انصاف ملے. کیا ملے جی؟ برابر انصاف. مردوں کو اگر آنے کی پرمیشن ہو, عورتوں کو بھی آنے کی پرمیشن ہو. نبی کے زمانے میں تھا. قربان جائے وہ رحمت للعالمین اس پیغمبر پر, کہتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں, میری نیت ہوتی ہے لمبی نماز پڑھانے کی. نبی فرماتے ہیں بچے کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑتی ہے, میں اس کی ماں کا خیال کر کے, اس کی ماں کا خیال کر کے عورت آتی تھی تب نہ نبی نے یہ کہا. مسجد میں عورتیں آتی تھی تب اللہ کے نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلا, اس کی ماں کا خیال کر کے میں نماز چھوٹی کر لیتا ہوں, میں نماز چھوٹی کر لیتا ہوں. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے مردوں نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہو, یہاں تک کہ چادریں اوڑھ کر آنے والی عورتیں اٹھ کر چلی جائیں. آتی تھی تب نہ نبی نے کہا پہلے عورتیں جائیں بعد میں تم جاؤ. قربان جائے حرم پر آج بھی جاؤ, آنکھیں کھول کر دیکھو, مدینے میں بھی باب النساء موجود ہے اور مکے میں بھی باب النساء موجود ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ نہیں سمجھ میں آئی نا. باب النساء کا مطلب ہوتا ہے ویمنس ڈور, عورتوں کا دروازہ. نبی کے زمانے میں تو نبی نے دروازہ عورتوں کا رکھ لیا تھا, آج تم داخلے کے لیے روکتے ہو. ایسی مساجد کی ضرورت ہے میرے بھائی. اگر یہ عورتیں آئیں گی کیا ہوگا؟ مسجدوں کو آئیں گی. 1-2 منٹ اس پر بول کر ایک چھوٹا سا اعلان کر کے میں اپنی بات انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. اگر عورتیں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تمہارے گھر سنور جائیں گے. سب سے پہلے کیا ہوگا؟ شوہر کی اطاعت, بچوں کی حفاظت, گھر کی امانت. جس کا بول بالا ہے, جس کو لے کر تم روتے ہو حضرت میری بیوی میری بات نہیں مانتی, ارے آئے گی سنے گی حدیث, شوہر کیا ہے تبھی تو تیری اطاعت کرے گی. تو لاتا ہی نہیں, فلم تھیٹر کو لے کر جاتا ہے, مالوں کو لے کر جاتا ہے, دنیا بھر کی جگہ پر لے کر جاتا ہے. اللہ کا گھر تیرے لیے پرفتن جگہ ہے, یہاں لے کر نہیں آتا تو کیسے تیری اطاعت کرے گی بھائی؟ اگر عورت آئے گی تیری زندگی سنور جائے گی, تیری زندگی سنور جائے گی. اطاعت عورت کے اندر آئے گی. مجھے ہمارے شخص نے, ایک شیخ نے یہ بھی کہا ذرا پردے کے بارے میں بولیے, بڑا مسئلہ ہے پردے کا. عورتیں مسجد کو آئیں گی, بیانات سنیں گی, پردے کے بارے میں سنیں گی. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جب قرآن کی آیت اس کے کانوں میں پڑے گی اور اللہ اسے توفیق دے گا, آٹومیٹک وہ پردہ کرے گی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی بچیوں سے, اپنی بیویوں کو اور مسلمانوں کی ساری عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ چادریں اوڑھ لیا کرے. اگر یہ سنیں گی مسجد کو آ کر تو آٹومیٹک پردہ کریں گی نہیں کریں گی؟ جی چھوٹی ایک مثال, ایک اعلان, بات میں ختم کر لیتا ہوں. ضرورت ہے ایسی توحید کی مساجد کی انشاءاللہ, اور ضرورت ہے جو مسجدیں بنا دی گئی ہیں عہد نبوت میں نبی کے زمانے میں صلی اللہ, مساجد کا جو کردار تھا حتی المقدور, پورا نہیں کہوں گا میں, حتی المقدور جتنی ہماری طاقت رب نے دی ہے اس کے برابر آج کی مساجد کو ویسے ہی بنائی جائیں. نیچے کوئی قالین نہیں, کنکریاں. نبی کی مسجد میں زور سے ہاتھ پکڑے تو چھت مل جائے گی, مگر جبرائیل اس مسجد میں آتے تھے. کون؟ جبرائیل آیا کرتے تھے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تاقرات میں نے سجدہ کیا, صبح کی نماز میں کیچڑ نبی کے پیشانی پر لگ گیا. نبی نے کہا آج کی رات تاقرات ہے. ایسی مسجد. جی ہاں, علامہ اقبال نے کہا مجھے تو شاعری سے شوق بھی نہیں اور یاد بھی نہیں رہتی شاعری. ایک چھوٹا سا مصرع مجھے یاد ہے, رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. جی ہاں, مجھے اتنا ہی سمجھ میں بھی آیا, اتنا ہی یاد بھی میں نے کر لیا. رہ گئی رسم اذاں. جی رسم کے لیے, رواج کے لیے مسجدیں ہم نے بنا دی, لیکن اس کی روحانیت, اس کا جو سول ہے ہمارے اندر باقی نہیں ہے. اور وہ سول آئے گا اس وقت جب ہم نبی کے زمانے کے طرز پر صرف مسجد کو مسجد کی حد تک نہیں, علمی مرکز, تربیتی مرکز, اصلاحی مرکز,
دعوتی مرکز، عدالت اور ساری وہ چیزیں جو نبی کے زمانے میں ہوا کرتی تھی، آج اگر مسجدوں میں آ جائیں اور صرف 5 وقتہ نماز کے لیے مؤذن صاحب کھولیں اور ابھی آدمی سنت پڑھتا رہے، مؤذن برابر گھنٹی بجاتا رہے، چلو 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 مجھے جانا ہے اور مسجد بند کرنا ہے، ایسی مساجد سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. مساجد اگر بنائیں تو طریقہ بھی وہ ہو اور عہد بھی وہ ہو اور دور بھی وہ ہو، تبھی جا کر ہماری مساجد کامیاب ہو سکتی ہیں. ایک مثال سن لیجئے، بات ختم کر لیں گے. اگر ہم نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، کیا کیا جی؟ بولو. روکا، بغاوت پیدا ہوگی. کیا پیدا ہوگی؟ بغاوت. عورت خود مسجد بنائے گی اور خود امامت کرے گی. لندن، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. نام آمینہ، عورت کا نام کیا ہے؟ خود امامت کرتی ہے. عورت، تم نے مسجد سے روکا تو اس نے کہا تو کون ہے مجھے روکنے والا، میں خود امام ہوں. اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے. چونکہ تم نے مسجد کے حق سے اس کو روکا، اس نے خود ایک مسجد بنائی اور خود امام بن گئی. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک چھوٹا سا اعلان ہے میرے بھائی، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے اللہ کے لیے غور سے سنیں. باہر 2 اشتہارات لگائے گئے ہیں، 2 مساجد کے اشتہارات ہیں. ایک مسجد مالور کی مسجد ہے، الحمدللہ آپ کا حق زیادہ اس مسجد پر ہے، مالور میں ہے. زمانے سے پریشانی تھی، الحمدللہ زمین خریدی گئی ہے، خریدنے والوں نے محنت سے خریدا ہے. آج یہ اجتماع ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اللہ کے خاطر اتنی مدد کیجئے کہ ان کا سارا قرض ادا ہو جائے. جی کریں گے بھائی؟ جی، کوئی انسان خالی ہاتھ نہ جائے. دوسری مسجد، مسجد عائشہ ہجبیار کے قریب بنگلور میں بنائی گئی ہے، الحمدللہ زمین خریدی گئی ہے. باہر اس کے اشتہارات بھی لگائے گئے ہیں. سبھی بھائیوں سے ان دونوں مساجد کے لیے میں گزارش کرتا ہوں اللہ کے خاطر، یہ 2 توحید کے گھر ہیں. ہم چلے جائیں گے، یہ ثواب انشاءاللہ باقی رہ جائے گا. خواتین ملت، میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے آپ بھی دل کھول کر ان 2 مساجد کے لیے تعاون فرمائے. آمین. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آخری میں اللہ تعالیٰ جو میں نے کہا سب سے پہلے مجھے پھر سننے والوں کو اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.